نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالی نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا اور انہیں دعوت اسلام دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر سکتے ہو؟ تورات میں، انجیل میں تم ساری نشانیاں پڑھ چکے ہو۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تم ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو۔ تمہیں اپنی اولاد میں شک ہو سکتا ہے، ان کے سچے نبی ہونے میں تمہیں شک نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ تم لوگوں کو حق کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، تم ان کے دلوں میں کیوں شک شبہ ڈالتے ہو؟ انہیں کیوں حق کے راستے سے روکتے ہو؟ یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی طرف جانا اللہ کی طرف جانا ہے، ان سے تعلق منقطع کرنا، ان سے تعلق توڑ لینا، اللہ سے تعلق توڑ لینا ہے۔ بندہ اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام بنتا ہے، ان کا فرما بردار بنتا ہے، تو وہ حق کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف جانے کو حق کا راستہ قرار دیا کہ ان سے تعلق توڑ کر کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان آیات میں اہل کتاب سے خطاب تھا، اب ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اب ایمان والوں سے خطاب یہ ہے کہ تم لوگوں نے جب ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے، اب تم نے یہود و نصارہ، مشرکین، کفار، ان کی صحبت سے بچنا ہے، ان کی فرما برداری سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، ورنہ یہ تمہیں دوبارہ تمہاری کفر کی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اگر تم ان کی باتوں میں آتے رہے، انہی میں دل لگا کر رکھا، یہ تمہیں مسلمان رہنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ جب نور نبوت کا آفتاب مدینے میں چمکا، مدینے میں دو گروہ تھے اسلام سے پہلے، اوس اور خزرج، انصار مدینہ کے۔ ان میں 100 سال سے آپس میں لڑائی چل رہی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ میرے آقا جب مدینے میں تشریف لائے، آپ کی نظر کرم سے، آپ کی محبت سے، آپ کی شفقت و کردار سے، یہ آپس میں قتل و خون کرنے والے آپس میں شیر و شکر ہو گئے، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں قبیلوں کو اسلام کے دامن میں لے آئے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ کفار شروع سے ہی ان کا یہ طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا، کفار کا، مشرکین کا، یہ جتنے بد مذہب ہیں، ان سے مسلمانوں کا امن نہیں دیکھا جاتا۔ ان میں مسلمانوں سے جو دوستی ہے، جو پیار ہے، وہ غیروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بڑا یہودی تھا، بوڑھا یہودی تھا۔ اس نے جب ان دو قبیلوں کو آپس میں بیٹھا ہوا دیکھا اور محبت کی باتیں کر رہے تھے، اسلام کے دامن میں آ چکے تھے، اس کی تو نیندیں اڑ گئیں۔ وہ ان دونوں کے پاس آیا، اس نے پھر ان کے دلوں میں شک شبہ ڈالنا چاہا اور فتنہ ڈالنا چاہا۔ اس نے ان کو اس دور کی باتیں یاد دلائیں جب وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان دو قبیلوں میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے ان کو یہ باتیں یاد دلائیں۔ وہ ان کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کرتا رہا اور آخر وہ کامیاب ہو گیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ صحابی بھاگتے ہوئے گئے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اور جا کر ماجرا سنایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان دونوں قبیلوں کے پاس تشریف لائے۔ جب لائے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ہی تشریف لائے کہ بالکل امن اور سکون سے بیٹھ گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں
کہ میں نے ایسا دن نہیں دیکھا کہ جس کا آغاز شر سے ہوا تھا اور اس کا جب آخر ہوا تو خیر ہی خیر تھی۔ تو یہ یہود و نصارہ کا پرانا طریقہ ہے۔ تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے ان کی فرما برداری نہیں کرنی، تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب دوسری قوموں کا ذکر ہوتا تھا اللہ فرماتا تھا موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، یعقوب علیہ السلام کی قوم، لیکن جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے امتیوں کو پکارتا ہے، ان سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے ایمان والو۔ ایمان والوں کا خطاب کسی اور کو اس طرح پکارا نہیں گیا کہ جس طرح ایمان والوں کو پکارا گیا ہے، اے ایمان والو۔ جب کوئی آپ کو بڑے پیار سے پکارے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو پکارنے کے بعد محبت سے آپ کا نام لے، آپ کو پکارے، کام بھلے وہ جتنا مشکل کہے لیکن اس کی پکار میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ آپ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اتنے پیار سے خطاب کیا ہے، ان تطیعوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ ہے جس کو کتاب دی گئی تھی، یہود و نصارہ اہل کتاب، ان کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے کتاب کی قدر نہیں کی، اس میں تحریفیں کرتے رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت چھپاتے رہے، لوگوں کو غلط کتاب کا حوالہ دے کر غلط باتیں اس میں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے ایک گروہ ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ ایک گروہ ہے اگر تم اس کی باتیں مانو گے، فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے، وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اب تم نے بچنا ہے ان سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ، جب تک تم ان کا دین اختیار نہ کر لو وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ظاہری طور پر تمہیں لگے گا بڑے ہمدرد ہیں تمہارے، لیکن یہ ہمدرد نہیں ہوتے، ان کی سازشیں شروع سے ہی اسلام کے خلاف ہیں۔ قرآن کی آیات کا نزول دیکھیں آپ اور آج کے حالات دیکھیں آپ، جہاں مسلمانوں میں امن ہوتا ہے وہاں پر یہود و نصارہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کیسی سیاست گرم ہے۔ آج جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں سارے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، فلسطین میں دیکھیں آپ، کشمیر میں دیکھیں، ہر جگہ مسلمان ہی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ پاکستان میں بھی کیا کیا سیاستیں نہیں ہو رہی۔ یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کا امن سکون ان سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے ان سے بچنا ہے۔ کوئی بے ایمان ہو، بد مذہب ہو، آپ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کی صحبت سے بچنا ہے۔ آپ تو ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کس پر ہوا ہے؟ انبیاء پر انعام ہوا ہے، شہداء پر انعام ہوا ہے، صدیقین پر انعام ہوا ہے، صالحین پر ایمان ہوا ہے۔ آپ ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہر رکعت میں مانگتے ہیں، تو ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، لیکن آپ کو ساری چیزیں غیروں کی پسند ہیں، زبان ان کی پسند ہے، لباس ان کا پسند ہے، چال ڈھال ان کی پسند ہے، ہر چیز غیروں کی پسند ہے، لیکن کہلانا مسلمان چاہتے ہیں۔ تو پھر ظاہر اور باطن میں تضاد نظر آتا ہے۔ ہمارے اسلام میں کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں بتائی گئی؟ ایک چونٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اسلام وہ بھی بتاتا ہے۔ تو ہم لوگ اگر اس پر توجہ نہیں دیتے اور سچے مسلمان نہیں بنتے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا، ہم کبھی بھی سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں اسلام کی قبول کر لی تم نے، کچھ چیزیں تم نے یہود و نصارہ کی قبول کر لی تو تم کبھی کامل مومن نہیں بن سکتے۔ مسلمان ایمان والا وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جس کی جو مسجد میں بھی مسلمان ہوتا ہے، مسجد کے باہر بھی مسلمان ہوتا ہے، جب وہ کاروبار کرتا ہے جب بھی مسلمان ہوتا ہے، اس میں دھوکہ نہیں دیتا، جب وہ لین دین کرتا ہے جب بھی مسلمان ہوتا ہے، جب وہ شادی کرتا ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے،
کسی کی غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، وہ پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں اسلام داخل ہوتا ہے جب اس کی زبان اور اس کا دل ایک ہو جاتا ہے، ان میں تضاد نہیں رہتا۔ جب اس کا قول اور فعل ایک ہو جاتا ہے پھر وہ کامل مومن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ، کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کی صحبت آپ کو ایمان سے دور کر رہی ہو، اس سے بچنا ہے آپ نے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت تلاش کرنی ہے جن کی صحبت میں تمہیں اللہ یاد آتا ہے، رسول کا عشق زیادہ ہوتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ جن کی صحبت سے ایمان کمزور ہوتا ہو، روحانی طاقتیں کمزور ہوتی ہوں، ان کی صحبت سے بچنا ہے۔ یہ اللہ رسول ہم سے چاہتے ہیں، یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ انسان کے اوپر صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ لوہے کی بھٹی والے کے پاس بیٹھیں، آپ کے کپڑے نہیں جلیں گے لیکن کالک دھواں آپ کو پہنچے گا۔ عطر والے کے پاس بیٹھیں، آپ عطر نہیں بھی لگائیں لیکن آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی یہود و نصارہ کی فرما برداری، اطاعت، ان کی صحبت سے منع فرما رہا ہے ایمان والوں کو۔ اور کون سے ایمان والوں کو منع فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام کو، جو کامل ایمان والے تھے۔ اور آج ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں بری صحبت سے، برے لوگوں سے کتنا بچنا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ انسان جب دنیا سے جائے گا صرف اس کے ساتھ ایمان جائے گا، اچھے اعمال جائیں گے، نہ یہ بنگلہ جائے گا، نہ یہ مال جائے گا، نہ دولت جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو ایمان کی قدر کرنی ہے۔ روئے زمین کے برابر سونا ہو، ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔